ہارون شریف صاحب، جیسے عارف حبیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہو سکتی تھی، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بیچا جا سکتا تھا، یا پرائیویٹ سیکٹر کے جو شیئرز ہیں ان کو انکلوڈ کیا جا سکتا تھا، ان کی انویسٹمنٹ لائی جا سکتی تھی. تو آپ تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو یہ وائبل آپشن نہیں تھا کیا؟ ہم 1400-1500 ارب روپیہ سالانہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں. جی دیکھیے، بالکل عارف حبیب صاحب درست فرما رہے ہیں. جو اکنامکس کوئی 200 سال سے بدلی نہیں ہے جی. بڑا سمپل سا اصول ہے کہ جس ملک کے پاس جو امپورٹ پہ انحصار کرتا ہے، آپ کو ہارڈ کرنسی کی ضرورت ہے، اور وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ دو اس کے سسٹینیبل طریقے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، جب پہلے سال میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا، بلکہ عارف بھائی میرے ساتھ قطر بھی گئے تھے، ہم نے کمٹمنٹس لی تھیں. جب محمد بن سلمان تشریف لائے تھے، 21 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی. جب قطر کے امیر سے ہماری بات چیت ہوئی تھی تو میں نے 13 ارب ڈالر کا پیکج اگری کیا تھا. جو تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ جب میں، بلکہ اب تو 2 سال ہو گئے، میں کھل کے بات کر سکتا ہوں، جب میں چھوڑ رہا تھا میں نے وزیر اعظم کو بلا کلیئرلی لکھ کر بھیجا تھا کہ یہ مومنٹم نہ ٹوٹنے دیں، بیکاز اس میں دونوں چیزیں ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس میڈیم ٹرم کے جیسے آئل ریفائنری وغیرہ، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن وہ پرائیویٹائزیشن سے ہمارے ایسٹس خریدنا چاہ رہے تھے، وہ ہوٹلز لینا چاہ رہے تھے، قطر ایئرپورٹس میں انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا، دونوں جو ہمارے آر این ایل جی کے پلانٹس ہیں ان کو کرنا چاہ رہے تھے. اسد عمر صاحب نے اور میں نے 2019 کا جون کی ڈیڈ لائن دی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کو کہ آپ نے بیچنا ہے. اب ایز این انویسٹر جو پاکستان کو دیکھ رہا ہو، ہم 3 سال میں ایک سروسز انٹرنیشنل ہوٹل نہیں بیچ کر پائے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کو دیا جاتا تو غالباً آپ بھی بیچ لیتے. اب یہ ایک ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کیا کہ رکاوٹ بنی؟ نہ تو ہماری صلاحیت ہے بیوروکریسی میں کمرشل ٹرانزیکشن کرنے کی، نہ ہماری نیت ہے. دیکھیے اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے سعودی عرب سے تعلقات ریوائیو کیے ہیں. آپ دیکھیے اس انویسٹمنٹ پیکج کا اس ریوائیول کے اندر ذکر ہی نہیں ہے. ہم نے پھر سے قرض لے لیا. یہ جو دونوں فیسلٹیز ہیں، ڈپازٹ اور جو آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، دونوں ان اے وے از اے ڈیٹ انسٹرومنٹ.